یہ رات کو بھی فائنانس ڈویژن والوں کی، ریونیو والوں کی ان سے میٹنگ ہوئی تھی، اسٹیٹ بینک کی اس سے پہلے میٹنگ ہو چکی ہے، میں بھی شامل تھا اس میں. تو آج انہوں نے پھر ہم کو بھیج دیا ہے نیا LOI، تو میں آج کے دن میں سائن کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھیج دوں گا. تو یہ ایک مرحلہ جو تھا وہ IMF کا یہ کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر ہم امید کر رہے ہیں کہ اگست کے مہینے کے اندر بورڈ میٹنگ ہو جائے گی غالباً 29 تاریخ کو. تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان کی ڈسبرسمنٹ شروع ہو جائے گی. پروگرام تو آپ کو پتہ شروع ہو چکا ہے. دوسری طرف یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ڈالر 17 جولائی کے بعد سے کنٹرول سے نکل گیا تھا ہمارے تقریباً، اور بہت 2-4 دن تک اور پورے ہفتے تک 10 دن تک روز بڑھتا رہا، لیکن 2-3 دن تک تو کافی بڑھا. وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جب 239 روپے تک پہنچ گیا تھا انٹر بینک میں، تو پھر ہم نے کنٹرول کر لیا، اور اس کے بعد سے وہ بدستور 15 دن تک واپس آتا رہا ہے. تو 1 اگست سے لے کر 15 اگست تک دنیا کی بہترین جو سب سے مضبوط کرنسی تھی وہ آپ کا پاکستانی روپیہ تھا، اور دنیا کی سب سے تیز چلنے والی اسٹاک مارکیٹ تھی وہ آپ کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج یا کراچی اسٹاک ایکسچینج تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے. میں جولائی کے مہینے میں جب بہت کرنسی ٹوٹ رہی تھی اس وقت بھی آپ سے یہ گزارش کرتا تھا کہ دیکھو مجھے امپورٹ روکنے دو، تھوڑا سا میں امپورٹ کم کر لوں گا. تو امپورٹ کو اگر میں ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے برابر لے آؤں گا تو خود بخود آرگینکلی روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. روپے کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کوئی ایسے وہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی شوخی کے لیے نہیں ہونی چاہیے. روپے کی اسٹرینتھ شوڈ ریفلیکٹ دا اسٹرینتھ آف دا اکانومی. روپیہ آبویسلی ان دی اینڈ ریفلیکٹس کرنٹ اکاؤنٹ کی پوزیشن. اگر آپ $80 بلین کا امپورٹ کرتے ہیں جو پچھلے سال ہم نے کیا، اور 31.7 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں، جس کے تحت آپ 48.3 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کرتے ہیں، یعنی کہ دنیا جو آپ کو چیزیں بیچ رہی ہے آپ کو 80 بلین ڈالرز کی خریدنی ہے، لیکن آپ کے پاس جو چیزیں دنیا کو بیچنے کے لیے وہ صرف 31.3 بلین کی ہے. تو 48 ارب ڈالرز آپ کو کہیں سے چاہیے. 30 ارب ڈالرز تو ہمارے پاکستانی بھائی بہن جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو کام کرتے ہیں، وہ پاکستان میں جب اپنے والدین کو بھیجتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، تو اس کے عوض ہم روپے دیتے ہیں ان کو، لیکن وہ ڈالرز ہم کو مل جاتے ہیں. پھر بھی رہ جاتے ہیں 20 بلین ڈالرز تقریباً. تو 17.5 بلین ڈالرز پچھلے سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. اب آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دور میں PTI کے جب ہمارے دوست حکومت میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ معیشت کی صرف ایک اسٹیٹسٹک ہوتی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. گروتھ کو وہ نہیں دیکھتے تھے، جو امپروومنٹ کری ہم نے انفراسٹرکچر میں وہ نہیں دیکھتے تھے، 12,000 میگا واٹ بجلی ہم نے لگائی وہ نہیں دیکھتے تھے، 1700 کلو میٹر موٹر وے بنائے ہم نے وہ نہیں دیکھتے تھے، کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے. بولتے بس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا زیادہ ہے، اس لیے آپ کی معیشت کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے. تو پچھلے 4 سالوں میں 20,000 ارب روپے کا، پونے 4 سالوں میں 19,200 ارب روپے کا، 19,300 ارب روپے کا آپ نے قرض بھی چڑھا دیا، جو کہ پچھلے اس کے پہلے کے 71 سالوں کے 79% برابر ہے. اور آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی 17.5 بلین ڈالرز کا دے دیا. آپ نے 1500 ارب روپے آپ نے بجلی کے اندر تقریباً سرکولر ڈیٹ کے چڑھائے، جو 1062 کام چھوڑ کے گئے تھے مئی تک وہ، اور 1100 جون تک تھا، اس کو آپ نے بڑھا کر تقریباً 2500-2600 روپے لے آئے. جو گیس کا سرکولر ڈیٹ جس کا ہم نے نام پہلے نہیں سنا تھا، وہ اب نئی چیز آ گئی اور 1400 ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے چلے گئے. 200 ارب روپے کا 2 مہینوں کے اندر آپ نے سوئی نادن کے اندر نقصان کیا 2 سردیوں میں، جہاں پہ آپ نے LNG جو ہے وہ لوکل گیس کے ریٹ سے بیچ دی $2 میں، $20 کی LNG خرید کے. جب ہسٹوریکلی آپ کو $4 کی LNG مل رہی تھی، آپ نے LNG وہ نہیں خریدی کہ بھئی ہم لانگ ٹرم معاہدے نہیں کریں گے. شاہد عباسی کو اور مجھ کو تھوڑے عرصے تک جیل بھی بھیج دیا آپ نے. دنیا کے سستا ترین ہم نے ٹرمینل لگایا، آپ نے کہا ہم ٹرمینل لگا رہے ہیں. ہر کوئی منسٹر PTI کا آتا تھا، کہتا 15 دن میں ٹرمینل شروع ہو جائے گا، کبھی بھی شروع نہیں ہوا پونے 4 سال میں. اس کے بعد آپ نے یہ مہنگا ترین ہم کو یہ سسٹم جب دیا آپ نے، کہ جس میں آپ نے ایک لانگ ٹرم معاہدہ نہ پیٹرول کا کیا نہ ڈیزل کا کیا، جو پہلے رکھے ہوئے تھے کچھ کروڈ کے ڈیزل کے معاہدے قطر سے، وہ کویت سے وہ چل رہے تھے. 10 بلین 10.3 بلین آپ دیکھے گئے ہمیں ریزروز میں، اور 21 بلین کا اس سال 22-23 کے اندر جو ہے وہ قرض واپس کرنا ہے. 2 بلین کا جون جولائی میں بھی کرنا تھا، 3 بلین کا جون جولائی میں کرنا تھا.
پھر آپ بات کرتے ہیں حقیقی آزادی کی. بھائی تو $48 بلین جب نہیں ہوں گے آپ کے پاس اور آپ کو دوسرے ملکوں سے مانگنے ہوں گے تو وہ کون سی حقیقی آزادی ہے؟ جب 17 بلین کا تم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرو گے اور دنیا میں اب کوئی بھی آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کون سی حقیقی آزادی ہے؟ جب آئی ایم ایف نے آپ سے ایک دم منہ موڑ لیا اور آپ نے آئی ایم ایف سے منہ موڑ لیا، آپ نے ان کے معاہدہ کر کے آئے، آپ نے سائن کری، اور پھر آپ جا کے کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کو ایمنسٹی بھی دوں گا، پھر آپ جا کے فیول بھی سبسڈی دیتے ہیں، پھر جا کے آپ پیٹرول پہ سبسڈی دیتے ہیں، پھر جا کے آپ بجلی پہ سبسڈی دیتے ہیں، تو وہ کون سی آزادی ہے جب آپ کو ڈیفالٹ نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے ڈیفالٹ آپ کو کہ 21 بلین دینے ہیں اور 9 بلین ہیں آپ کے پاس، اس سے زیادہ تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر رہے ہیں، اور $1 آرام ہے اگر انہوں نے کہیں امپورٹ روکنے کی کوشش کری ہو. ویسے بس قرض پہ قرض پہ قرض پہ قرض. اور یہ صرف پی ٹی آئی کا وتیرہ نہیں رہا ہے، پی ٹی آئی نے خاص طور پہ یہ کیا ہے، لیکن یہ ہماری پچھلی حکومتوں نے بھی کیا ہے. مشرف صاحب کے زمانے سے، مشرف صاحب جو تھے 2007-8 کے اندر سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے، 8.1%.